بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ہم نے اس چینل سے جو ہے نا تقریباً 1 مہینہ پہلے سے 1.5 مہینہ پہلے سے ہم اس چینل سے آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کو جو ہے وہ پاسپورٹ ان کا ملے گا، وہ لندن جائیں گی، ان کو ریلیف ملے گا۔ اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی اس جگہ پہ ہی ساتھ ساتھ ہم نے ان دونوں کا اکٹھا ذکر کیا کہ نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے۔ کیسے آئیں گے دونوں، باہر کیسے باہر جائیں گی، وہ کیسے آئیں گے، یہ اب طریقہ اس کا جو ہے نا بعد میں پتا چلے گا۔ ہم نے اپنی پرانی ویڈیوز میں کہا، اور اس کے جو ہے نا وہ ٹکٹس جو ہے نا وہ آپ کے ہم لوگ اسکرین شاٹ جو ہے وہ لگا بھی رہے ہیں، اس پہ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو جو ویڈیو جا کے ڈیٹیل میں سن بھی سکتے ہیں۔ بہت ساری ویڈیوز میں ہم نے کہا جب پاکستان کے ویلاگرز کو یا سیاست میں یہ بات بھی نہیں تھی، ٹاپک بھی نہیں تھا کہ مریم نواز کو ریلیف ملے گا، تب سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مریم بی بی کو ریلیف ملے گا، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب آئیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا جو کام بھی اگلا ڈلنا ہے وہ پاکستان کو اندر سے کنڈی لگانے والی آپ کو ہم نے بات کی تھی۔ اس میں یہ چیز آپ کلیئر رکھیں کہ اگر تو مریم بی بی ادھر ہی رہتی ہیں اور نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو مریم اور نواز شریف دونوں کو واپس جانے کا چانس نہیں ملے گا، اور زیادہ پاسبلٹی جو چانسز ہیں وہ یہ ہیں کہ مریم بی بی چلی جائیں گی انگلینڈ اس کہہ کے بہانے کہ میں جا رہی علاج کرانے، یا باپ کے ساتھ واپس آ جاؤں گی۔ آئیں گے صرف بہو جی، یہ واپس نہیں آئیں گی، کیونکہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں آئیڈیا ہے کہ یہ نہ ہو ہاتھ ہو اور پتہ لگے سارے ہی جانا وہ اندر کے اندر ہی رہ گئے۔ تو مریم بی بی کا جو باقی صفدر صاحب کا اور جو باقی بھی کیسز جتنے ساغدار صاحب یہ وہ سارے چل رہے ہیں، یہ بس ہم آپ کو بولا کہ خان صاحب کے واپس آتے ہی یا گورنمنٹ چینج ہوتے ہی یہ چیزیں جو ہے آپ کو ریورس ہوتی ہے، اور جو پرانے کیسز دبے میں وہ دوبارہ کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو عوام جو ہے نا اس چیز کی تسلی رکھے کہ جناب ان کا جو یہ خاص طور پر مریم بی بی کا یہ کیس تھا، یہ بھی احتساب عدالت میں تھا۔ نواز شریف صاحب کو ریلیف ایسے نہیں ملے گا۔ نواز شریف صاحب کا کیس سپریم کورٹ سے فیصلہ اس کا، تو ان کو سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا، تو احتساب عدالت کی طرح نیب نے پیش ہو کے نہیں کرنا۔ نیب نے بھی بڑے فنی سے سوال کیے، اور اکثر ویلاگز میں جو ہے نا لوگ یہ بول رہے ہیں کہ جی ججز کا جو ہے نا وہ کوئی اس میں جو ہے نا فالٹ نہیں ہے، جو ان کو بتایا گیا نیب نے کیس نہیں صحیح کیا جی، نیب پیش نہیں ہوئی جی، اس وجہ سے نہیں کیا۔ اور پھر دیکھیں آپ جوڈیشری کو جتنا مرضی جو ہے نا سافٹ کارنر دینے کی کوشش کریں، آپ جو ججز کے سوال باہر آ رہے ہیں نا اس چیف اس کے جج صاحب کے، آپ وہ سنیں، وہاں پتہ لگتا ہے کہ یہ سوائے ڈیل کے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ جتنا جوڈیشری کو کوشچن دینا چاہتے ہیں، کور کرنا چاہتے ہیں کریں، کیونکہ انہوں نے آگے بڑے فیصلے دینے ہیں۔ یہ بھی ایک ڈیل کے تحت ہو رہا ہے، اور یہ فی الحال ان کے فیصلے آپ کو ان کے حق میں لگ رہے ہیں۔ عوام کو ہم یہ کہہ رہے ہیں تسلی رکھیں، ان کے حق میں یہ فیصلے نہیں جائیں گے۔ بہت سارے لوگ پینک ہوئے ہیں، ڈس اپوائنٹمنٹ ہے ان کے اندر، لیکن آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ وقتی طور کی ہیں، اور مین چیز ہے بات ہم نے اپنی ویڈیو میں آپ اگر دیکھیں تو اس میں ہم نے بولا بھی تھا کہ مریم سے لینا بھی کیا ہے، وہ بیچاری سوائے جھوٹ کے وہ پاکستان کو کچھ نہیں دے سکتی، اور اس کا ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو جو مین کلپریٹ ہیں، جو مین ڈاکو ہیں، وہ آئیں، ان کو پکڑیں دکڑے اور ان سے پیسے نکلوائیں جنہوں نے دینے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ آٹے میں نمک کے برابر اس نے کی ہوئی کرپشن۔ اگر ایک یہ چھوٹی مچھلی دے کے بڑا جو مگرمچھ پکڑا جاتا ہے تو اس میں کوئی جو ہے نا وہ برائی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ہماری عوام بھی ایسی شہزادی ہے کہ پہلے سارا ٹائم جو ہے نا وہ یہ کہتی تھی چور باہر بیٹھے ہیں پاکستان نہیں آ رہے۔ اب جب چور پاکستان آنا شروع ہوئے، جن عدالتوں میں ان کے خلاف ہر چیز ہونی ہے بعد میں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کیوں آ رہے ہیں؟ بھئی ڈیل لے کے آ رہے ہیں، جیسے آ کے آ رہے ہیں۔ ابھی بے شک اس وقت طریقہ کار جو اس کا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، مناسب نہیں لگ رہا، لیکن آپ اس چیز کا یقین رکھیں کہ یہ لوگ آخر آنے کے بعد پاکستان کے نظام کے آگے گھٹنے ٹیک جائیں گے، یہ رگڑے جائیں گے، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ اور دوسری چیز، عمران خان صاحب کا آپ دیکھ لیں، جتنی لیکس آڈیو لیکس ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، خان صاحب کی پینک کی سچویشن وہاں تک نہیں ہے جو ہفتہ پہلے ان کی جلسوں میں تھی، اور وہ آہستہ آہستہ کل سے آنورڈ 1-2 دن کے اندر، ہم بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کو سچویشن جس طرح یہ ان کی ڈیلوں کی میچور ہوتی ہے، چینج ہو رہی ہے، خان صاحب کے حق میں یا ان لوگوں کے خلاف کم از کم آپ کو بڑی تیزی سے نظر آئے گی۔ اب باقی جو ڈیل کا حصہ رہ گیا وہ یہ رہ گیا جی، خان صاحب کو وقتی طور پہ نااہل کیا جائے، اور جب شہباز شریف صاحب آ جائیں گے وقتی طور پہ نااہل کیا جائے، پھر اسمبلیاں یا الیکشن کی طرف جانے کی کوشش کی جائے۔ ادھر کے بھی راضی، ادھر والوں نے بھی بعد میں اپنا کام پورا کر لینا ہے، پی ٹی آئی والوں نے، یا جو دوسری نئی ان کی پی ٹی آئی کی نئی گورنمنٹ آئے گی، بے شک وہ ایک پارشل آ جائے فار دی ٹائم بینگ، اس کو اسمبلیوں میں جا کے نااہل کر کے، وہ ہم نے پورا آپ کو بتایا اس چینل پہ۔ اور دوسری چیز جی، ایک جو بڑا مزیدار سچویشن اس ٹائم چل رہی ہے کہ خان صاحب تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ روز نئی کہانیاں سناتے ہیں۔ خان صاحب ہلکی سی جلسی کر کے اس میں ان کے متعلق بات کرتے ہیں، اپنی کمپین کرتے ہیں، اور خان صاحب جو ہے نا وہ اگلی طرف ہو لیتے ہیں۔ تو اب جی دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی
کہ کس طرف جاتے ہیں. خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے تک، یعنی کہ آپ کو بتا رہے ہیں بار بار یہ وہ ٹائم آ رہا ہے کہ جس میں ڈیسیجن کا ٹائم آ رہا ہے. تو خان صاحب کال کا بھی ٹائم، ابھی بھی انہوں نے کہا میں 1 ہفتے بعد کال کا ٹائم دوں گا. مطلب کال کے ٹائم کو انہوں نے قریب کیا، ٹائم نہیں دیا. جیسے ابھی تک ان ایکسپیکٹڈ اور جو ہے نا وہ سچویشن تھی اور کوئی کلیئر نہیں تھی کہ خان صاحب کال کب دیں گے. اب انہوں نے کم از کم 1 ہفتے کا، یعنی کہ جن کو ٹائم دینا ان کو دے دیا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر کلیئر کرو، ادروائز میں کال دینے جا رہا ہوں مارچ کی، دھرنے کی. اور دوسرا جی انہوں نے مولانا رومی صاحب کے جو بھانجے ہیں، مطلب خیر سیکیورٹی کے بہت بڑے جو ہے نا وہ اسپیشلسٹ ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، وہ جو ہے نا انچارج بنے ہوئے ہیں اور وہ بڑے تیار ہیں جی خان صاحب والے چھوڑنا نہیں. 3 دن ہو گئے بیچارے کسان جو ہے اپنا حق مانگنے کے لیے بیٹھے یا بات کرنے کے لیے بیٹھے، وہ ان سے سنبھالے نہیں جا رہے. اور اللہ خیر کرے کل کا ان کے پاس دن ہے، نہیں تو ان کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ انہوں نے کیسے سنبھالنے ہیں. زیادتی یہ کسانوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، سیم مودی والا پیٹرن چلا رہے ہیں. اس نے بھی یہی کچھ کیا، یہ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. یہ پیٹی پرا ہیں جی سارے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک خیر خیریت رکھے. دیکھتے ہیں جی آگے حالات کدھر چلتے ہیں، لیکن تسلی رکھیں، ٹھنڈ رکھیں. ہر ایک چیز اللہ پاک انشاءاللہ تعالی عمران خان کے اور جو حق پہ، جو بھی حق پہ اس کی طرف موڑے گا. اسحاق ڈار صاحب کا باقی آپ کو بولا تھا، ابھی پیٹرول سستا کرنے کی سمری آ گئی ہے جی. آپ کو پہلے بولا تھا فنڈز آئیں گے باہر سے، بیرون ملک سے، جو امداد کے آئیں گے یہ آئیں گے. دیکھیں اب ایک چیز کو سمجھیں، اگر یہ ریلیف دے رہے ہیں تو ابھی تو مفتاح اسماعیل صاحب گئے ہیں، ان کے پاس ریلیف دینے کے پیسے کہاں سے آئے؟ پیٹرول کی قیمتیں کتنی اوپر نیچے ہو گئی ہیں. یہ اب ریلیف دینے کے لیے جب ان کے پاس پیسہ آیا ہے اپنا فیس سیونگ کے لیے، اس کو ایک پولیٹیکل گیم کرنے کے لیے، ہم نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا یہ بے شک نہ بھی پیسے وہ اجاڑ دیں گے، لیکن یہ الیکشنوں میں جانے سے پہلے یہ آپ کو مہنگائی کم کرتے بھی نظر آئیں گے، پیٹرول بھی، بجلی بھی. گو کہ ان کی اس حرکت سے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. یہ جواز بھی نہیں بنا سکیں گے اگلا الیکشن جیتنے کا، کیونکہ یہ جواز بنتا ہے عوام میں پذیرائی ہو تو اسٹیبلشمنٹ ساتھ دیتی ہے. جب آپ کو عوام نے ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا، آپ خان کے خلاف جو مرضی کریں، آپ اپنے لیے جو مرضی کریں، آپ کو ایک چیز بول دی ہے یہ اوپر والے کی پکڑ میں ہے، یہ کسی سیاسی پکڑ میں نہیں ہے. تو یہ ایٹ دی اینڈ یہ ہے کہ ہمیں مینلی فار دی ٹائم بینگ وقتی طور پہ کم از کم عوام کو ریلیف ملے گا. یہ جو بھی کریں تو جتنا ملتا ہے جی اتنا تو لیں، پھر باقی انشاءاللہ تعالی خان صاحب آتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں جی اگلی گورنمنٹ یہ جو مرضی کر لیں ان کو روک نہیں سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد.